حسین علی خان صاحب وہ اراکین عبادت خانہ کمیٹی، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب وہاں پر مومنین و مومنات وہ مجالس ہو کہ جشن ہو یا دیگر عبادات کے لیے آئیں تو آپ بہتر یہ ہے کہ ان رائٹنگ میں آپ دے دیجئے کہ جو ہے نا یہاں پر آپ کے اس ایریے میں عبادت نہیں کر سکتے، ان رائٹنگ، زبانی نہیں، اور آپ جو وہاں کے اسٹاف کو جو ہے آپ کے عورتوں کے بالمقابل چھوڑ رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ جو چیز بھی ہے آپ کے لکھت میں آنا چاہیے، ان رائٹنگ میں آپ دیجیے۔ آپ کو آبجیکشن ہے تو خلاف قانون، چاہے وہ آپ کریں یا ہم کریں، آپ کے پولیس اور عدالت کو اختیارات ہے اس پہ ایکشن لینے کے لیے۔ تو چنانچہ اگر یہ کورٹ کے آرڈر کے خلاف اگر ہم کر رہے ہیں تو آپ ان رائٹنگ کمپلین کریں، آپ وقف بورڈ میں کمپلین کریں، پولیس میں کمپلین کریے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم ترین خبر آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے خادم حاضر ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو شیعہ امامیہ اثنی عشری ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات تو اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ عبادت خانے دارالشفا کے سلسلے میں جو موقوفہ جائیداد ہے، اس میں جو یہ نئی کمیٹی جو بنی ہے کافی عرصے کے بعد، تو چنانچہ جب سے بالخصوص یہ ہمارے حسین علی خان صاحب آئے ہیں یہاں پر، ہمارے شہر حیدرآباد کے پرسکون ماحول کو یہ مسلسل بگاڑنے کی، انتشار پیدا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ مگر یہ کہ الحمدللہ ہم ایک اخباری حضرات یہاں کے حب الوطن ہیں، شہری ہیں، جس کے سبب ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، جس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ ہم مسلسل عدالت عالیہ سے رجوع ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی مقدمات ہیں جو عدالت میں دائر کیے جا رہے ہیں، جس سے میرے یہ محترم ناظرین و سامعین حضرات بخوبی واقف ہیں۔ اب یہ مختلف جو آرڈرز، کئی ایک آرڈرز جو تقریباً الحمدللہ ہماری تائید میں آپ کے فیصلے کیے جا چکے ہیں، مگر اس میں صرف آج میں ایک جو اہم ترین آرڈر ہے اس کے تعلق سے کچھ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کہ جیسے کہ مومنات کو یہاں پر مجالس جشن اور دیگر پرے یعنی منشاء وقف میں جو لکھا ہوا ہے اس سے روکا جا رہا ہے، ہرچند کہ یہ حسین علی خان صاحب اس موقوفہ جائیداد کو اپنی ذاتی ملکیت یہ سمجھ رہے ہیں وہ، تو چنانچہ منشاء وقف کے خلاف کئی ایک وہ آپ کے کام کر رہے ہیں جی۔ وہاں پر ایک مدرسے کی بنیاد ڈال دیے، جبکہ بالخصوص شہر حیدرآباد کے مومنین و مومنات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، عبادت خانے کے بالکل روبرو ایک مدرسہ جو مدرسہ جعفریہ کے نام سے، جو وہ بھی وقف ہے فار ریلیجیس پرپس، وہ وہاں پر آپ کے مذہبی تعلیم یعنی بالکل روبرو ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عبادت خانے کا جو مین انٹرنس ہے اس کے روبرو مدرسہ جعفریہ کا انٹرنس ہے، تو چنانچہ وہاں پر تو جو ہے تعلیم بند کر دی گئی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مدرسہ جعفریہ جو چلا رہے ہیں ہمارے مولوی ابو طالب صاحب، وہ بھی عبادت خانہ کمیٹی کے ایک رکن ہیں، تو وہاں پر دینی تعلیم کے نام سے آپ کے وہاں مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ مدرسے کے بعد
اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ اس کو شادی خانہ بھی بنا دیے ہیں حسین علی خان صاحب. جی خیر بہت تفصیل ہو جائے گی، اور آپ حضرات سے یہ معروض ہے کہ مکمل کلپ اختتام تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ حضرات بھی ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حسین علی خان صاحب کا مذہبی رجحان کس جانب ہے. اس سے آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں. تو چنانچہ جس وقت کہ یہ مومنات کو مجالس، جشن اور دیگر عبادات کے لیے روکا گیا تو ہم نے ایک ریٹ دائر کی، جو ریٹ کا نمبر ہے 33130 آف 2023. تو اس سلسلے میں ہم کو ایک انٹری آرڈر ملا جو یقیناً آپ حضرات سے بخوبی واقف ہیں. یہ انٹری آرڈر ملا کہ جس میں جو ہے آپ کے مجالس، جشن اور دیگر عبادت کرنے کی مکمل اجازت دی گئی. کہاں؟ عبادت خانے میں. عبادت خانے میں، کوئی مخصوص جگہ نہیں، عبادت خانہ. تو چنانچہ اس بنیاد پر آپ کے جب انٹریم آرڈر ہوا تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ، اس کی جانب سے ایک میمو جاری ہوا 14/12/2023 کو. تو یہاں پر جو آپ کی یہ میمو جاری ہوا ہے اس میں WP کا حوالہ دیتے ہوئے ایک WP نمبر 33130 آف 2023 dated 6/12/2023 and to allow the Shia sect women, that is Akhbari and Usuli, to perform the prayer in Ibadat Khana Hussaini under intimation of this office. تو پتہ چلا جو ہائر اتھارٹی ہوتی ہے، یہ جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، یہ کمیٹیاں ایک میعاد تک رہتی ہیں، مستقلاً کوئی کمیٹی نہیں رہ سکتی. حکومت نہیں رہتی مستقلاً. جی اگر مستقلاً اگر حکومت رہتی تو ہر 5 سال میں الیکشن نہیں ہوتا. تو چنانچہ یہ ہائر اتھارٹی وقف بورڈ ہوتا ہے. تو وقف بورڈ کی جانب سے ہر چند کے مقدمہ دائر کیا گیا تھا اخباریوں کی جانب سے، مگر یہ کہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ ہر دو کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجالس، جشن وغیرہ وہ کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں یہ میمو. ویسے یہ میمو بھی ہم پہلے آپ کے جو ہے اس کو منظر عام پر لا چکے تھے. یہ آخری کے جو 2-3 سطریں ہیں اسی میں لکھا ہوا ہے، صرف اخباری نہیں بلکہ اصولی، یہ ہر دو کے لیے. جی یہ جو انٹریم آرڈر تھا، انٹریم آرڈر کے بعد اب یہ دیکھیے آپ، فائنل آرڈر ہوا. یہ جو ہے WP نمبر 33130 آف 2023 کا فائنل آرڈر. الحمدللہ فائنل آرڈر بھی یہ آپ کے ہماری تائید میں کیا بتائیں گے، منشاء وقف کے مطابق فیصلہ ہوا ہے اس میں. جی جب یہ ہم کو آرڈر ملا تو چنانچہ یہ کمیٹی کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلیے بھائی کہ جس کو ہم روک رہے تھے، مگر یہ کہ جو ہے عدالت عالیہ جو اجازت دے دی. تو چنانچہ یہ کمیٹی یہ کیا کہ جبکہ یہ کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ عدالت میں کیوں جا رہے ہیں، کیا اسلامی عدالت ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے ان کے بہت سارے کلپ ہیں جو آپ کے ہمارے دیش کے قانون کے خلاف بولے ہیں. جی تو چنانچہ ریٹ اپیل کے لیے گئے جس کا نمبر ہے 1084 آف 2024. جی تو جب یہ اپیل کے لیے گئے تو معزز ڈبل بینچ کا یہ آرڈر چیف جسٹس کے پاس ہوا ہے. وہ جو پہلا جو آرڈر تھا جو سنگل بینچ سے ملا تھا، جو ریکارڈڈ ہے، یہ آرڈر ریکارڈڈ ہوا ہے بالکل. تو چنانچہ وہاں پر جو یہ آرڈر ہوا ہے اس میں ہمارے معزز جج صاحب نے کہا کہ آپ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت کا ریفرنس دیے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ججمنٹ میں سے صرف قرآن کی آیت نکال دی گئی ہے.
کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو قرآن کی آیت دی گئی ہے وہ اس آپ کے کیس سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ویسے وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ مناسبت کی کتنی آیتیں ہیں، خیر اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، یہ ہو گیا۔ جب یہ اپیل میں بھی آپ کے ان کے مرضی و منشا کے خلاف جو ہے نا آرڈر نہیں ہوا، تو کیونکہ وہ روکنا چاہ رہے ہیں، مسلسل عبادات کے لیے روکنا چاہ رہے ہیں وہ، تو یہ نہیں ملا، تو وہ پھر آپ کے جو ہے نا عبادت خانہ کمیٹی یہ بینگ مینشن کے لیے گئی، فار بینگ مینشن جی، جس کا نمبر 1084 آف 2024 جو اپیل نمبر تھا، اسی کے اوپر بینگ مینشن کے لیے گئے۔ جب یہ بینگ مینشن کے لیے گئے تو یہ ایڈمیشن اسٹیج پر ڈسمس ہو گیا، یہ بینگ مینشن جی۔ اب اس کے بعد آپ کے ہمارے حسنین علی خان صاحب جی پھر ایک جو ہے ریویو پیٹیشن ڈالے جی۔ دیکھیے آپ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنے بار جا رہے ہیں جی۔ تو چنانچہ اب وہ جو آپ کے ریویو پیٹیشن ڈالے، یہ 1084 آف 2024 میں جو آرڈر ہوا اس کے لیے، تو اس میں ان کی جو پرے تھی وہ پرے میں یہ WA 1084 آف 2024 dated 11/9/2024 and modify the order to the extent that review petition writ appellant may permit the Muslim women members of Shia Akhbari sect for the conducting the Majlis-e-Azadation and religious functions in the Ibadat Khana Husaini جی۔ تو یہ جو ان کی پرے ہے یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ پرووائڈنگ اے سپریٹ ایریا ان دا انسٹیٹیوشن، ان کی مین پرے ہے کہ اس کے اندر ایک سپریٹ ایریا یہ جو ہے نا دینا چاہیے، اس کو جو ہے تعین کرنے کے لیے یہ ڈالی گئی سپریٹ ایریا، سپریٹ۔ جیسے کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ میرے پاس کئی ایک فوٹوز ہیں۔ اچھا، یہاں پر کمال تو یہ ہے کہ ان کا جو پروگرام ہوا تھا جی، جس میں ہمارے حسین علی صاحب خود تھے، مین حال میں عورت اور مرد، مسلح پہ نہیں، فرش پہ نہیں، کرسیوں کے اوپر صوفوں پہ بیٹھے تھے وہاں پر جی۔ آپ کے اللہ تعالیٰ دو کعبے نے بنایا، عورتوں کا الگ، مرد کا الگ۔ اچھا، دو کعبے نہیں، کم از کم یہ ہونا تھا کہ عورتوں کے لیے آپ کی تاریخ الگ حج کی، مرد کے لیے تاریخ الگ، ایک ہی دن شانہ بشانہ، شانہ بشانہ آپ کے وہاں پر طواف کیا جاتا ہے جی۔ اب یہاں پر کئی ایک عاشور خانے جاتے ہیں جس کے میرے پاس پکچرز موجود ہیں، تو چنانچہ مرد و زن دونوں زیارت کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ علم مبارک ہو کہ زری ہو، جہاں پر استاد ہوتی ہے وہاں پر ٹھہر کے مجالس جشن وغیرہ ہوتے ہیں یا ایک کونے میں جی۔ تو چنانچہ جو ہے وہ جب یہ ریویو کے لیے گئے ہیں، تو جب یہ ریویو کے لیے یہ پہنچے تو اس کی بھی سنوائی الحمدللہ ہو چکی ہے۔ 21/11/2024 کو اس کی بھی سنوائی ہو چکی ہے جی۔ اب یہاں پر یہ آپ کے ہمارے معزز جج صاحب نے آپ یہ کہا ہے، اس میں یہ لکھے ہیں کہ فریقین کی مرضی سے، یعنی ریٹ اپیلنٹ اور ریسپونڈنٹ، یہ ہر دو کی مرضی سے ان کی ایما پر وہ آرڈر پاس کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے، ان کے آپ کے سینئر لائر کا، حسین علی خان صاحب، ان کے وہ سمجھیں گے نہیں، حسین علی خان صاحب کے سینئر لائر کا یہ کہنا تھا کہ یہ آرڈر جو دیا گیا ہے 1084 آف 2024
تو اس کا غلط مطلب نکال رہے ہیں، اور عبادت خانے کا مینجمنٹ کو ان کے اختیارات میں دے دو کہہ رہے ہیں، جس پر ہمارے جو ہے آپ کے سینئر لائر انہوں نے کہا کہ ایسا ہم کبھی یہ نہیں بولے کہ یہ مینجمنٹ کے جو اختیارات ہیں ہم کو دے دیں، ہم کیوں لیں گے مینجمنٹ کے اختیار؟ کتنی جھوٹ بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کہ مینجمنٹ کے اختیارات ہمارے ہاتھ میں، مینجمنٹ آپ کا کام ہے، صفائی کرنا آپ کا کام ہے، فرش بچھانا آپ کا کام ہے۔ جب آپ وہاں پر کمیٹی میں ہوئے ہیں تو جو ہے کمیٹی کے اختیارات، مینجمنٹ کے ایک الگ ہے اختیارات۔ مینجمنٹ آپ کے مذہبی امور میں دخل نہیں دے سکتا، جیسے کہ کئی ایک اشوخانہ جات ایسے بتاؤں گا میں آپ کو جہاں پر اہل سنت والجماعت کے لوگ مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا اپنی مرضی سے ہماری مذہبی آپ کے امور میں مداخلت کریں گے؟ آپ کا مذہب مسلک الگ ہے، ہمارا مذہب مسلک الگ ہے۔ آپ لوگ فوٹوؤں کے پاس بھی نماز پڑھ سکتے، جو چاہے کر سکتے، آپ عبادت گاہوں میں آپ کے سیاسی لیڈروں کے فوٹو لگا سکتے، جو چاہے آپ لوگ کر سکتے۔ تو یہاں پر یہ کہنا کہ مینجمنٹ میں نہیں، کاش کہ آپ ہم دخل نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہم سے مشورہ لیتے تو ہم آپ کو بتا دیتے کہ دیکھو بھائی، جب آپ مینجمنٹ چلا رہے ہیں تو خلاف منشا کا آپ مت کریے، یہ جو ملگیاں تھے وہ توڑ دیے، خلاف منشا ہے، جو شریعت جس چیز کا حکم دیے اس کے برخلاف جا کر کام نہ کریں۔ جی آپ کا اختیار ہے، آپ کا کام ہے مینجمنٹ دیکھنا، ٹوائلٹس دیکھنا، وہاں کی صاف صفائی دیکھنا کہ صاف صفائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تو بہرحال صاف صفائی کروانا، جھاڑو دلوانا، فرش کروانا، اور آپ کے جو نا دیگر انتظامات کرانا، یہ آپ کا کام ہے، صرف اور صرف اتنا ہی کام ہے آپ کا۔ جی اس میں ہم کوئی دخل اندازی نہیں کرتے، ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے مینجمنٹ کا۔ ہمارا تعلق ہے وہاں پر مجالس، جشن اور دیگر عبادتیں انجام دینے کا ایز پر منشاء وقف۔ بس یہ حقیقت آپ حضرات تک پہنچانا تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل ہی جو آرڈر ہوا ہے ریویو کے آرڈر میں ہمارے معزز جج صاحبین نے کیا کہا، نو فردر آرڈر آر ریکوائرڈ ٹو بی پاس in this introductory application۔ جی خیر وہ جو بھی ہے، انگلش میری بہت ہائی ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، تو چنانچہ یہ جو ہے آرڈر ہوا ہے کہ اب فردر کوئی آرڈر نہیں ہے۔ اس پورے آرڈر میں کہیں پر بھی جج صاحب نے لیڈیز کے لیے کوئی الگ مقام کا تعین آپ پروجے نہیں دیا۔ مینجمنٹ جو آپ وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ مجھے اطلاع ملی کہ آج ہی جب کچھ خواتین مومنات عبادت کرنے کے لیے گئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے، تو چنانچہ اس میں مداخلت کی گئی، روکا جا رہا تھا کہ یہاں نہیں پڑھنا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل کے دن آپ کے کعبے کے متوع آ کے اگر بول دیے نہیں یہاں پر طواف نہیں کرنا، نہیں ہمارا مینجمنٹ ہے، یہاں طواف نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ کے زیارتوں کے لیے گئے، عراق، ایران وغیرہ، یہ وہ، نہیں یہاں زری کے سامنے ٹھہر کے زیارت نہیں پڑھنا۔ یہ نہیں، آپ کا کام صرف مینجمنٹ کا ہے، مینجمنٹ کریے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ جانے وہ کب فیصلہ آنے والا ہے مینجمنٹ کے ذریعے۔ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں۔ ہمارے حسین علی خان صاحب بالکل ایک آپ کے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے مجالس اور جشن روک دیے جائیں، یہ ان کا منشا ہے، اور یہ جو ہے ہیلا بنا رہے ہیں۔ نہیں ہم ایک الگ مقام دے رہے ہیں۔ یہ جب آپ الگ مقام دے رہے ہیں، ہم نہیں روک رہے ہیں، تو پھر ہم عدالت کو کیوں رجوع ہوئے؟ وہ بھی پیپر شو کروں میں۔ آپ یہ لکھے ہیں کہ جو ہے نا مومنات صرف وہاں پر مجالس جشن سن سکتے ہیں، یہ ہے جس کی بنیاد پر ہم عدالت پہنچ کر یہ آرڈر لے کر آئے ہیں۔ بہرحال اب وہاں پر مینجمنٹ دیکھیں، مینجمنٹ صاف صفائی وغیرہ یہ سب اس کا خیال رکھیے۔
اچھی طریقے سے صاف صفائی کریے، فرش کریے جی، دیگر جو بھی انتظامات ہیں وہ انتظامات کیجیے۔ مذہبی امور میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے، بار بار کہہ رہا ہوں، مذہبی امور میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے، خلاف شرع اور خلاف ہند کے قانون کے خلاف ہے یہ بات۔ ہندوستان کا بھی قانون ہے کہ کسی کے مذہبی امور میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ حسین علی خان صاحب یہ بات ذہن نشین کر لیں، آپ انتشار پیدا نہ کریں، اور میں محکمہ پولیس سے بھی کہوں گا کہ عدالت عالیہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں انہوں، تو چنانچہ ان پر ایکشن لینا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہوئے آپ حضرات سے رخصت ہو رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ تمام ہمارے ناظرین و مومنین و مومنات جو اس آرڈر سے خوش ہوئے ہیں، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ خدا حافظ و ناصر۔